میری نام انجلی ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میرے شوہر کا دوست وجے بھی رہتا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ وجے بتا رہا تھا کہ اس کے والد اسے شادی کے لیے بہت زور دے رہے ہیں۔ وجے اکلو بیٹا تھا، اس لیے والد نے کہا تھا کہ اگر شادی کر لی تو ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے، لیکن وجے کو شادی نہیں کرنی تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہا تھا، یار میں اپنے والد سے بہت تنگ آ گیا ہوں، وہ میری شادی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں نے شادی نہ کی تو جائیداد میرے نام نہیں کریں گے۔ 2 دن میں میرے والد یہاں آنے والے ہیں، میں نے انہیں ہمارا پتہ بھیج دیا ہے۔ اب کیا کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا شوہر کرن فوراً بولا، اے پھر ٹینشن کیوں لیتا ہے، ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تیری شادی کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وجے بولا، اے کیا کریں گے، 2 دن میں کہاں سے لڑکی تلاش کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں ان کے لیے چائے لے کر گئی۔ تب وجے نے میرے شوہر سے کہا، میرے والد کو انجلی جیسی بہو چاہیے، بہت شائستہ اور بااخلاق۔ میرا شوہر ہنس کر بولا، اے پھر یہ کیوں نہیں کرتا تو انجلی کو ہی اپنی بیوی بنا لے۔ وجے غصے میں اٹھا، اے تو کیا بول رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ کیا بات ہے؟ میرا شوہر پرسکون طریقے سے سمجھانے لگا، اے سننا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنی بیوی کچھ دنوں کے لیے ادھار دیتا ہوں، تو اس کے بدلے مجھے پیسے دے تو تجھے ملے گی تیرے والد کی ساری جائیداد اور ہمیں پیسے ملیں گے۔ وجے کچھ دیر سوچتا رہا، یہ پلان اسے پسند آیا۔ وہ بولا، لیکن بھابھی بولیں گی کیا؟ میرا شوہر میری طرف دیکھ کر بولا، انجلی تجھے اداکاری کرنا بہت پسند ہے نا، ٹی وی سیریلز میں، پھر تو کچھ دن وجے کی بیوی بننے کا ناٹک کرنا، صرف اس کے والد کے سامنے شائستہ رہ اداکاری کر انہیں خوش کر، پھر وہ ساری جائیداد وجے کے نام کر دیں گے اور وجے ہمیں پیسے دے گا۔ پیسہ تو ہمارے ہی گھر میں آئے گا نا، تو ہمارے ہی گھر میں آئے گا نا۔ میں بہت غصے میں آ گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا۔ تو کیا بول رہا ہے کرن، تجھے پتہ ہے کیا میں ٹی وی سیریل میں اداکاری کرنا پسند کرتی ہوں؟ یہ کون سی اداکاری آ گئی؟ تو مجھے اپنے دوست کو ادھار کی بیوی بنا کر دے رہا ہے اور اس کے بدلے پیسے لے رہا ہے۔ لیکن کرن نے مجھے منانا شروع کر دیا اور آخر کار میں مان گئی۔ پھر وجے کے والد آ گئے، انہوں نے فوراً کہا، یہ دیکھ تو نے مجھ سے بغیر پوچھے شادی کر لی، لیکن تیری بیوی مجھے پسند آ گئی، اس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ کیسے رہتی ہے، کیسے بولتی ہے، یہ سب مجھے پسند آیا۔ اگر وہ واقعی اچھی بہو ہوگی تب ہی میں ساری جائیداد تیرے نام کروں گا۔ اب میں جتنا ہو سکا کوشش کر رہی تھی، سسر کے سامنے ان کی بات مانتی چائے دیتی تھی، بولتی تھی، سب کچھ ان کے من کے مطابق کرتی تھی۔ ایک دن سسر کمرے میں اخبار پڑھ رہے تھے، انہوں نے مجھے بلا کر کہا، بہو ادھر آ، مجھے تمہارے ساتھ کچھ بات کرنی ہے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گئی۔ سسر بولے، وجے میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے اس کی ساری خواہشیں پوری کی ہیں، وہ جو کہے گا وہ میں اسے دیتا ہوں۔ اس کی خواہش تھی تیرے ساتھ شادی کرنے کی، اس لیے میں نے اسے اجازت دی۔ اب تو اس کی دیکھ بھال کر، اس سے بہت محبت کر، وہ میرا بہت پیارا ہے، میری جان ہے۔ اور انہوں نے میرے ہاتھ پر سونے کا ہار رکھا، وہ ہار پورا سونا اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا، بہت خوبصورت اور بھاری، مجھے وہ بہت پسند آیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں پہنایا اور بولے، یہ دیکھ، تو اب میری بیٹی کی عمر کی ہے اور میری بہو ہے، اس لیے میری جائیداد پر تیرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرے بیٹے کا۔ میں تمہاری شادی میں نہیں آ سکا، اس لیے میری طرف سے یہ چھوٹی سی تحفہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ میں بہت خوش ہو گئی، آنکھیں بھر آئیں۔ ہوں، حقیقی سونا اور موتی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کبھی ایسا کچھ نہیں دیا تھا، اس نے صرف 2 تولے سونے کا پانی چڑھایا ہوا پتہ دیا تھا۔ ہوں، لیکن آج حقیقی سونا دیکھ کر میں واقعی خوش ہو گئی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک سوریت تھی خوش، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک قصور کا احساس تھا۔ وجے کے والد یعنی میرے سسر آئے ہوئے اب 1 مہینہ ہو گیا تھا۔
میرا شوہر کرن گھر میں میرا چچازاد بھائی بن کر رہ رہا تھا۔ وجے نے اپنے والد کو بتا دیا تھا کہ کرن اس کا بہترین دوست ہے اور میں کرن کی چچازاد بہن ہوں۔ 1 مہینے میں وجے 15 دن تو گھر سے باہر بہن ہوں۔ 1 مہینے میں وجے 15 دن تو گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ کبھی کبھار ہی وہ گھر آتا تھا کیونکہ میں اس کی ادھار کی بیوی تھی، یہ اسے بھی معلوم تھا۔ اب میرے سسر کے خیال میں آنے لگا تھا کہ میرے اور وجے کے درمیان زیادہ قربت نہیں ہے، ہمارے درمیان محبت نہیں ہے، ایسا انہیں لگتا تھا۔ ایک دن انہوں نے وجے کو بلا کر کہا، وجے مجھے تیری بیوی میں اور تجھ میں کچھ کھٹکتا ہے۔ تم اگر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو تو وہ مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسا ہے تو میں تیرے نام جائیداد نہیں کروں گا۔ وجے ٹینشن میں آ گیا، اسے کیا بولے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے کام پر نکل گیا۔ اسی رات وجے میں اور کرن ہم تینوں ملے۔ وجے کرن سے مانگنے لگا، میرے باپ کو ہمارے رشتے پر شک ہو گیا ہے، میں اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ انہیں لگتا ہے میں پلیز کرن تو میری ایک مدد کر، مجھے انجلی بھابھی کے ساتھ تھوڑے رومانٹک لمحے کرنے کی اجازت دے، وہ بھی باپ کے سامنے، پھر ان کا یقین ہو جائے گا کہ ہمارا شوہر بیوی ایک دوسرے سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ میں نے فوراً اس بات سے انکار کر دیا کرن سے، بولی میں تیری بیوی ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، تو نے جو کہا وہ میں کر رہی ہوں صرف تیرے لیے، لیکن میں وجے کے ساتھ ایسی قربت پیدا نہیں کروں گی، یہ مجھے بالکل پسند نہیں۔ کرب مجھے سمجھانے لگا، یہ دیکھ انجلی تو میری بیوی ہے، اب 2 نہیں 5 لاکھ وجے دے گا، ہم کتنے پیسے والے ہو جائیں گے، تو جو کہہ رہا ہے اس کے ساتھ قربت پیدا کر صرف میرے لیے۔ آج میرا شوہر مجھے سپورٹ کر رہا تھا، میں آخر کار وجے کے ساتھ ایسی کچھ باتیں کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب میں اور وجے میرے سسر کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے، ایک دوسرے کو محبت سے دیکھتے، ایک دوسرے کو ہاتھ سے چھوتے۔ ہم دونوں باپ کے کمرے سے اوپر سے نیچے آنے کا انتظار کرتے، جب وہ ہمیں نظر آتے تو ہم فوراً اپنے ناٹک کی بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسا ہم وجے کے والد کو دکھاتے۔ ہمارے دونوں کے درمیان محبت دیکھ کر میرے سسر بہت خوش ہوتے، لیکن وجے کاروبار کے کام کے لیے گھر سے پھر باہر رہتا تھا۔ یہ میرے سسر کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ وجے کو فون کر کے کہتے، وجے تو نے شادی کر لی، تیری شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور تو صرف گھر سے باہر ہی زیادہ رہتا ہے، تیری بیوی کو بالکل وقت نہیں دیتا۔ نوکری کرنے یا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بہت جائیداد ہے، تو اکیلا اس کا بادشاہ ہو سکتا ہے، پھر تو کیوں لوگوں کی غلامی کرتا ہے؟ وجہ اپنی پسند کے طور پر یہ سب کر رہا ہے، ایسا بتاتا۔ ایک دن میں سسر کو چائے دیتے ہوئے بولی، بابا میں اپنے کرن دادا کو چائے دے کر آتی ہوں۔ سسر بولے، تو بہت خوش قسمت ہے، مجھے تیری جیسی بہو ملی، اتنی با اخلاق، سب کچھ کرتی ہے، گھر میں نوکرانی نہیں رکھ سکتے کیا؟ تو سارا کام اکیلے کرتی ہے۔ اتنے میں گھر میں پہلے سے رکھی نوکرانی آئی، بائی میرے پہلے مہینے کی نوکرانی آئی اور بولی، انجلی بائی میرے پہلے مہینے کی تنخواہ کب دو گے؟ میں غصے میں اسے بولی، میں تجھے بتانا بھول گئی تھی، اب تجھے ہمارے گھر کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ فوراً بولی، تم کیوں مجھے کام سے نکال رہے ہو؟ مجھے تو وجے سر نے یہاں کام پر رکھا ہے۔ میرے سسر اسے بولے، یہ وجے کی ہی بیوی ہے، وہ جیسا کہے گی ویسا کرنا ہے۔ وہ نوکرانی فوراً بولی، کس نے بتایا تمہیں یہ وجے کی بیوی ہے؟ تب مجھے فوراً پتہ چلا کہ یہ نوکرانی اب ہمارا سارا بھید کھول دے گی، اس لیے میں نے اسے فوراً کہا، تو یہاں سے چلی جا، تیرے پیسے تجھے مل جائیں گے۔ وہ نوکرانی غصے میں ایک ڈپلیکیٹ چابی وہاں نیچے میز پر رکھتی ہے اور بولتی ہے، یہ لو تمہارے گھر کی ڈپلیکیٹ چابی، کچھ چوری ہو گیا تو مجھے واپس نہ بلانا، ایسے کیا لوگ ہیں، کون کس کی بیوی وہ بھی نہیں پتا۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں بابا سے فوراً بولی، تم ٹینشن
نلو بابا، آج کل کی نوکرانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں کرن دادا کو چائے دے کر آتی ہوں۔ تم تم آرام کرو۔ میرے سسر اب اس چابی کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چابی جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ میں کرن کو چائے دیتی ہوں۔ آج کرن نے بہت دنوں بعد مجھے قریب کھینچا اور بولا، بہت دن ہو گئے، اب ہم اس ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سوئے یا کوئی رومانٹک باتیں نہ کیں۔ میں غصے سے اسے بولی، تو مجھے دوسرے کی ادھار کی نہیں کر سکتا ہے نہ، اس لیے تو اب یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ کرن فوراً مجھ سے بولتا، اے میری رانی، میں تو اپنے لیے ہی تجھے وہ کرنے کو کہا ہے نا، لیکن اب مجھے کنٹرول نہیں ہو رہا، چل مجھے تیرے ساتھ تعلق کرنا ہے۔ میں اسے بولی، تھوڑا سا ٹھہر، دروازہ کھلا ہے، میں بند کرتی ہوں اور پھر ہم کریں گے۔ دروازہ بند کرنے کے لیے میں آگے آتی ہوں۔ سامنے میرا سسر دیکھ کر میرے تو پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ میں بہت ڈر گئی۔ میرے سسر میری طرف غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں تو انہیں معافی ہی مانگ رہی تھی، تب میرا سسر مجھ سے بولتا، میرے بیٹے نے تجھے کیا کم رکھا ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ ایسی کچھ بات کر رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی تو ایسا کرتے ہوئے؟ اب میں اپنے بیٹے کو سب کچھ بتا دوں گا۔ میں بہت روتی ہوں اور انہیں بولتی ہوں، یہ دیکھو بابا، تم یہ بات نہ بتانا، اگر وجہ کو یہ بتایا تو وہ بہت دکھی ہو جائے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں یہ سب تمہارے بیٹے کی وجہ سے کرتی ہوں، کیونکہ تمہارے بیٹے میں مردانگی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ جب بھی میں اس کے قریب جاتی ہوں تو وہ مجھ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے ایسی بات کی کہ اس کے دوست کے ساتھ میں نے اپنا سکون دیکھا۔ تم پلیز یہ میرے شوہر کو نہ بتانا، تم اس کے بدلے مجھ سے جو مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گی۔ تب میرا سسر میرے سامنے ایک شرط رکھتا ہے، ایسا کہتے ہوئے، اگر ایسا ہے تو میں تجھے ایک رات کے لیے اپنی بیوی دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے ساتھ تعلق رکھ، میرے پاس آ جا، میں سب کچھ بھول جاؤں گا۔ میں سب کچھ بھول جاؤں گا کہ میں نے تجھے اور کرن کو ایک ساتھ دیکھا۔ میں فوراً بولتی ہوں، بابا تم کیا بول رہے ہو، عمر کی ہوں۔ وجہ کے والد مجھ سے بولتے ہیں، یہ دیکھ چاہے بیٹی کی عمر کی ہے، لیکن بیٹی تو نہیں نا، میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ اگر میرا بیٹا تجھے محبت نہیں دے سکتا، وہی محبت اگر میں تجھے دے سکوں تو بھی بہت ہو گیا نا۔ میں روتی رہتی ہوں اور جلدی سے وہاں سے نکل جاتی ہوں، جلدی کرن کے پاس جاتی ہوں۔ کرن سے بولتی ہوں، یہ دیکھ کرن، میں تیری بیوی ہوں، تو نے مجھے دوسرے کی بیوی بنا کر دیا، میں نے مان لیا، لیکن آج اس کا باپ میری ایک دن کی خواہش پوری کر ایسا کہہ رہا ہے۔ میں کیسے اس کی خواہش پوری کر سکتی ہوں؟ مجھے خود پر بہت غصہ آ رہا ہے۔ کرن فوراً بولتا ہے، یہ دیکھ، اس کا باپ کچھ بھی بولے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو اسے اپنے پیار میں پھانسا اور جائیداد اپنے نام پر مکمل کروا لے، باقی پھر ہم وجہ کا دیکھ لیں گے۔ میرا شوہر بہت پیسوں کی لالچ دکھا رہا ہے، مجھے پھر سمجھاتا ہے۔ میں آخر کار وجہ کے باپ کے پاس رات کو جاتی ہوں۔ اس کے باپ اور میرے درمیان جسمانی تعلق ہو جاتا ہے، جو کہ میرا شوہر کرن ریکارڈ کر کے رکھتا ہے۔ میرا سسر مجھ سے بول رہا تھا، میرا سسر مجھ سے، یہ دیکھ، تو نے مجھے ایسا ہمیشہ خوش کیا نا، تو اب میں اپنی پوری جائیداد اپنے بیٹے کے نام نہیں بلکہ تیرے نام کر دوں گا۔ اب میں بہت خوش ہو گئی، کرن کے پاس گئی اور کرن کو سب کچھ بتا دیا۔ وجہ کے پجے کے والد کیا کہہ رہے تھے وہ، اب ہمیں وجہ کو اس دنیا سے دور بھیجنا پڑے گا۔ میں نے اسے بتایا، تب میرا شوہر کرن بولتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب تو وجہ ہی ہے، وہ ہمیں پیسے بھی دے گا، اس کا اگر کچھ الٹا ہوا تو بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا، پیسوں کی لالچ کی وجہ سے میرا شوہر کرن وجہ کو پیسوں کی لالچ کی وجہ سے اس دنیا سے دور بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے فوراً وجہ کو فون کیا، وجہ کو بھی فوری طور پر گھر بلا لیا، اسے بھی سب کچھ بتا دیا۔ تیرے والد مجھے تیری بیوی کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، انہیں میں بہت پسند آئی
اور انہوں نے تیرے نہیں۔ انہیں میں بہت پسند آئی اور انہوں نے تیرے نہیں بلکہ میرے نام پر یہ پوری جائیداد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اور تجھے ایک بات بتاؤں کہ تیرے والد نے میری صرف اس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے مجھے اور کرن کو ساتھ دیکھا تھا، وجہ کو اپنے والد کا بہت غصہ آیا تھا، لیکن اسے کیا بولے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میں نے وجہ کے بھی سر میں کرن کے بارے میں غصہ ڈال دیا اور اسے بتایا اب تیرے والد نے بھی ویسے ہی مجھے تیری بیوی کے طور پر قبول کر لیا ہے، تو پھر کیوں نہ میں تیری واقعی بیوی بن جاؤں۔ اس کے لیے تجھے اپنے دوست کرن کو اس دنیا سے خدا کے پاس دور بھیجنا پڑے گا۔ وجہ سوچ کر فوراً تیار ہو گیا۔ وجہ کو تو اپنے والد کا بھی بہت غصہ آیا ہوا تھا، لیکن مجھے تو سب کا ہی غصہ آیا تھا، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سے بہت بڑی غلط بات ہو گئی، وہ یہ کہ میں نے وجہ کو کرن کے بارے میں اور کرن کو وجہ کے بارے میں مارنے کے لیے اکسایا تھا۔ اب وجہ اور کرن مشروبات لیے، وجہ اور کرن دونوں نے مشروبات لیے اور ان میں نے پہلے سے نقصان دہ چیز ملا دی تھی جو پی کر کرن اور وجہ دونوں ہی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے، کیونکہ میرے سر میں ان دونوں کے بارے میں بھی بہت غصہ تھا۔ کرن کی تو میں بیوی تھی، پھر بھی اس نے مجھے ادھار کی بیوی بنا کر اپنے دوست کو دے دیا تھا، اور وجہ نے بھی جائیداد کے لیے مجھے اپنے والد کے سامنے ایسی کچھ باتیں کرنے پر مجبور کیا تھا جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچیں۔ میں ستسنگ کے نام پر باہر جا کر رکھ گئی تھی۔ گھر میں وجہ کے والد اکیلے تھے۔ وہ باہر آئے اور انہوں نے وجہ اور کرن کو ایسے پڑے ہوئے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ انہوں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں اٹھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً پولیس کو فون کیا۔ پولیس بھی وہاں آئی۔ فوراً پولیس کو فون کیا، پولیس بھی وہاں آئی۔ میں بھی ڈرتے ہوئے اندر آئی اور بولی وجہ تجھے کیا ہوا اٹھنا؟ تب میں وجہ کی بیوی ہوں کہہ کر اپنی پہچان کراتی ہوں۔ میرے سس یعنی وجہ کے والد کو پولیس پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے ان دونوں کو مارنے کے الزام میں۔ میں گھر میں اب اکیلے رہ گئی تھی۔ وجہ کے والد نے پوری جائیداد میرے نام کر دی تھی، اس لیے میں نے پورا الزام وجہ کے بارے میں ہی سب بتا دیا تھا، لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ پولیس اندر آتی ہے، مجھ سے بولتی ہے تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ بہت بڑا جرم ہوا تھا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے دوست کو ادھار پر اس کی بیوی بنا کر دیا، تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ جب تمہیں اور تمہارے شوہر کو تمہارے اس سسر نے دیکھا، لیکن سسر کے ساتھ بھی تم نے وہی کیا، یہ بہت غلط تھا۔ سسر تو اپنے والد کی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم نے ان کے ساتھ بھی جسمانی تعلق بنائے۔ اب میں بہت رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، ایسا ہی کہہ رہی تھی۔ پولیس سر بولے میرے ہاتھ سے یہ سب ہوا، لیکن تم نے جو کیا وہ غلط تھا، تمہیں پولیس کی مدد لینی چاہیے تھی جب یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا تھا، اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ پولیس فوراً مجھے لے کر پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہے اور میرے سسر کو بھی سزا ہوتی ہے۔ میرے شوہر کی پیسوں کی ہوس کی وجہ سے ہمارے سب کے زیر بار زندگی برباد ہو گئی تھی۔ ہمارے زندگی میں کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں رہا تھا۔ مجھے زندگی جینے کی کوئی امید نہیں تھی، کہیں نہ کہیں مجھ میں بھی لالچ آ گئی اور میں نے یہ برا کام کیا، گناہ کیا جس کی سزا مجھے ملی۔ اب میں یہاں اکام کیا گناہ کیا جس کی سزا مجھ ہو کر۔ پیسے میں سب کچھ نہیں ہوتا، جائیداد سب کچھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تم اپنی پوری زندگی برباد کر دیتے ہو۔ رشتے کماؤ، محبت کماؤ، وہی ہمیں اپنی زندگی میں آخر تک ٹکتا ہے۔ اور شوہر نے اپنی بیوی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، پیسے کے لیے اس کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گی، ایک ہی بات کہوں گی، جو کچھ اپنے پاس ہے اس میں مطمئن رہنا چاہیے، لالچ کسی کام کی نہیں۔ ہیلو دوستو،
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی تازہ ترین ویڈیو ضرور دیکھیں۔ امید ہے کہ وہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔